اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے سوالوں کے سفر کے پروگرام کو لے کر، جس میں ہم رمضان سے متعلق سوال اور جواب قائم کرتے ہیں اور اپنے ویورز تک تمام سوالوں کے جواب عالم دین کی مدد سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ اپنے اہم وقت سے، اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات نکال کر ہمارے درمیان حاضر ہوئے ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں چند سوالات کو لے کر، اور میرے کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات ہم تک پہنچائیں۔ سب سے پہلا سوال قبلہ جو آج کا میرا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچی بالغ ہو چکی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، یا جو افراد سخت دھوپ میں کام کرتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، روزہ شریعت میں واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بچی جب بالغ ہو گئی تو شریعت مقدس اسلام نے کہا ہے کہ اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، لیکن یہ کہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچیاں ابھی 9 سال کی عمر میں ابھی بالکل بچے کی طرح ہے اور ابھی کمزور بھی ہے، اور واقعاً روزہ رکھے گی، گرمی کے روزے ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں آیت اللہ سستانی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، روزہ تو اس پہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے اس پر بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور مشقت کا شکار ہو رہی ہے، جسے حرج و مشقت، جسے عنوان ثانوی بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو جب حرج و مشقت ہو تو ما جعل فی الدین، دین میں حرج تو ہے نہیں، تو وہاں پر آپ ضرورت کی مقدار کھا پی سکتے ہیں۔ ضرورت کی مقدار یعنی جس سے آپ کا عسر و حرج برطرف ہو جائے اتنی مقدار کھا لیں، اور باقی دن امساک کرنا ہے، بعد میں قضا بھی بجا لانی۔ جب وہ تھوڑا سا چند مقدار میں کھائیں گے تو روزہ تو پھر باقی رہ نہیں جائے گا، روزہ تو باقی احتیاط کریں، امساک کرنا ہے کہ کچھ اور نہیں کھانا ہے۔ اور ماہ رمضان بعد جب عمر زیادہ ہو جائے یا ٹھنڈک کے روزوں کی قضا بجانا ہے، کیونکہ شریعت میں اسی طریقے سے جو دھوپ کا آپ نے کہ جو مزدور حضرات دھوپ میں کام کرتے ہیں اور سخت پیاس کا ان پہ غلبہ ہو جایا کرتا ہے، تو پہلا تو راستہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہے مشقت و عسر و حرج میں نہیں پڑ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ 1 مہینہ کام چھوڑ دیں۔ اگر روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو 1 مہینہ کام چھوڑ دیں، لیکن اگر نہیں، حالات زندگی ایسے ہیں کہ 1 مہینے کام چھوڑیں گے تو پھر بھی بچوں کا خرچہ رہنا، ایسے مسائل پیش آتے ہیں، تو پھر وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ ضرورت کی مقدار پانی پی لیں اور بعد میں ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بجانا، یعنی ضرورت کی مقدار جتنے سے آپ کا عسر و حرج برطرف ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ مکلف کو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اب جس کے لیے عسر و حرج لازم آتا ہے، اسلام میں عسر و حرج نہیں ہے، ایسا عسر و حرج جو غالباً قابل تحمل نہیں، بہانے والا عسر و حرج نہیں کہ ہمارے لیے سخت ہے۔ وہ ہر انسان بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو بہت مشقت ہے، وہ اردو میں جو ہم مشقت بولتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک معمولی کام کے لیے بھی مشقت بول دیتے ہیں، نہیں، حرج اور عسر و حرج کا جو معیار ہے شریعت میں وہ یہ ہے کہ ایسی مشقت ہو جو غالباً قابل تحمل نہ ہو، ایسی مشقت ہو جو نظر آ رہی ہو کہ نہیں بھائی یہ بہت زیادہ تکلیف و سختی کا شکار ہو رہی ہے بچی یا یہ شخص یا مزدور جو دھوپ میں کام کر رہا ہے، تو ضرورت کی مقدار آپ لے لیجئے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائیے۔ خود میری بچی بھی جب بالغ ہوئی تو سب لوگ کہہ رہے تھے کیسے روزہ رکھیں، روزہ تو رکھنا ہے، سحری بھی کھانا ہے، واجب ہے۔ غالباً ہم لوگ جب شاید 10 سال سے ماہ رمضان میں شب میں بیدار رہتے، تو شب میں ہم نے اس کو بیدار رکھا، اور 9 ماہ رمضان کو واجب ہوا اس پہ روزہ، تو سحری کھایا، اس نے روزہ رکھا، شام کے ٹائم نڈال بھی ہو رہی تھی پہلے روزے میں، تو سب نے کہا بھی کہ کچھ کھا پی لو اگر زیادہ، نہیں مانی اور رکھا اس نے۔ تو کہنے کا مطلب اگر کسی بچی کے لیے ایسا آتا ہے تو صرف اس کے لیے یہ حکم ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بچی عرب کلچر میں یا دوسری جگہ پہ بچیاں 9 سال میں اچھی خاصی ان کا جو ہے نشو و نما ہو جاتا ہے اور بچے کی طرح نہیں لگتی ہیں، تو اب ان کے لیے تحمل کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہو۔
تو شریعت کا حکم یہی ہے، اس کو معیار رکھیں کہ جہاں بھی عسر و حرج پیش آ رہا ہے تو ضرورت کی مقدار کھا پی سکتے ہیں، بعد میں قضا بھی بجا لانی ہوگی، واجب۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سخت مرحلہ جس کو قبلہ نے بہت ہی بآسانی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو سولو کر دیا، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، بالخصوص بر صغیر میں یہ علاقہ جہاں پر ہمارا یہ گراف ایجنسی کے ذریعے سے ہمارا یہ شو، جہاں کہ حالانکہ ہمارے ویورز تمام تر کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بر صغیر میں جو ناردرن پلین کا ایریا ہے، یہاں پر سخت گرمی ہوتی ہے، اور سخت گرمی کی بنا پہ جو لوگ ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے سخت دھوپ میں جا کے مشقت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ، اور یہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، میں سمجھتا ہوں اس کا بہت ہی واضح جواب آپ نے پیش کیا۔ قبلہ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ اکثر یہ سوال اکثر عوامی سطح پہ چلا کرتا ہے کہ جس شخص کے مستحب روزے قضا ہوں اس کے واجب روزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، نماز اور روزے میں کیونکہ فرق ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے جو گروپس ہیں استفتاحۃ الاسلانی کے نام سے، اس میں بھی بہت سے سوال آتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، نماز اور روزے میں فرق ہے، کیونکہ جس کے واجب نماز قضا ہو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز صبح قضا ہو گئی اور اٹھے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے نماز شب قضا پڑھ لیں، اس کے بعد نماز صبح پڑھیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، پہلے نماز شب کی قضا کریں، اس کے بعد نماز صبح کی قضا بجا لیں۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے، جس شخص پر ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں، واجب باقی ہیں، وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعاً اس کا روزہ باطل مانا جائے گا۔ اب یہیں پہ کچھ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مولانا مناسبتیں ہیں، 3 شعبان ہو گئی، 13 رجب ہو گئی، اور بھی مناسبتیں جس میں 18 ذی الحج ہے، روزہ رکھنا مستحب، بہت تاکید ہے روایات میں مستحب روزے، خاص کر کے خواتین کافی اس چیز پر پابندی کرتی ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ قضا روزہ بھی ہے اور ادھر سے مستحب روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دن قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیجئے، اور باقی تو ثواب اللہ رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، اس دن کا بھی انشاءاللہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو وہ تو اس کی رحمت ماہ رمضان میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، ویسے تو ہمیشہ وہ رحمت کرنے والا اپنے بندوں پہ رحمان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس دن قضا کی نیت کر کے رکھ لیں، اور وہی نیت جو ہے آپ کے قضا بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ خدا مستحب کا اجر بھی آپ کو دے دے گا۔ اور یہیں پر یہ بات بھی ذکر کر دیں کہ بعض لوگ قضا روزے واجب ہیں اور اجارے کے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ حرج نہیں ہے، کیونکہ اجارے کا جو قضا روزہ ہے وہ دوسرے کا واجب قضا روزہ ہے، اور آپ کا روزہ بھی واجب ہے، تو وہ حرج نہیں، مستحب روزہ رکھنے میں ممانعت ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھنے سے کس قدر درجات بلند ہوتے ہیں اور کس قدر تمام سوالات کے بآسانی جواب مل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ میرا سوال صرف روزے کے لیے تھا، لیکن قبلہ نے ایک نماز اور روزے میں امتیاز بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس چیز کے لیے کیا شرعی حکم ہے۔ خب میرا اگلا سوال قبلہ یہ ہے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کم عمر بچے ہیں ان کی طرف سے زیادہ آتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے عالم بلوغ پہ پہنچ جاتے ہیں، سن بلوغ پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس درمیان اس موقع پر اکثر کبھی ان کے والدین ان کو منع کرتے ہیں، ممانعت کرتے ہیں کہ بھائی ابھی نہ رکھو، ابھی اور تیار ہو جاؤ۔ تو اس ممانعت کے اوپر شرعی کیا حکم ہے کہ کیا والدین کو منع کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے جب اسلام نے ایک تکلیف عائد کر دی اور واجب کر دیا ہے روزہ، تو والدین کی اطاعت وہاں پر ہے جہاں پر واجب اور حرام کی مخالفت نہ ہو۔ اب اگر والدین واجب امر کو ترک کرنے کو کہیں تو اطاعت واجب نہیں، یا کسی حرام کام کو انجام دینے کو کہیں تو اطاعت واجب نہیں۔ تو جب شرعاً روزہ واجب ہو گیا اور بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ تکلیف شرعی کو سمجھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، تو والدین کو کہیں حق یہ نہیں ہے کہ انہیں منع کریں۔ ہاں، بتایا ہم نے کہ اگر بچی ہے اور نڈھال ہو جا رہی ہے تو وہ اس کے احکام ہیں، معلومات لیں اور واجب مقدار میں اس کو دیں غذا یا پانی، بعد میں اس کی قضا بجا لائیں۔ لیکن یہ کہ بعض والدین بس ابھی رہنے دو، 4-5 سال بعد رکھنا، تو یہ شرعاً جائز نہیں، پرسنل افیکشن جائز نہیں ہے، جو شرعی حکم ہے، شرعی حکم کی مخالفت کرنا اگر یہ کرتے ہیں اور بچے سے روزہ توڑواتے ہیں تو خود بھی گناہ میں شریک ہے، اور خود کو بھی یعنی جواب دینا ہوگا کہ بھائی آپ نے ایک شخص جو اپنی واجب ذمہ داری کو ادا کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے روکا اسے، تو انہیں بھی جواب دینا ہوگا، اس گناہ میں خود بھی شریک مانے جائیں۔
جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ، یہ بہت مکمل جواب آپ نے پیش کیا۔ اچھا، ایک چونکہ یہ اس وقت کے حالات بھی سخت ہیں اور جس طرح ہمارے درمیان وبا آئی اور لوگ اس وبا میں لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیشن بھی لیا اور تمام پریکاشنز لیے، تو میں چاہتا ہوں ایک سوال اور کرتا چلوں کہ جو لوگ ویکسینیشن کراتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کسی بیماری کی بنا پہ ان کو ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں، تو کیا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے اور ویکسینیشن کرانے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مبطلات روزہ جو 9 چیز بیان ہوئی ہیں جی، انہی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ خون نکلوانے سے یا انجیکشن طاقت کا انجیکشن لگوانے سے، البتہ مکروہ ہے ضرور کہ طاقت والا کا انجیکشن لگوانا، لیکن ویکسینیشن کروانا، یعنی انجیکشن کی کوئی بھی چیز، خون لینا یا خون دینا، ان تمام چیزوں میں روزے باطل نہیں ہوگا، روزے پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں مبطلات روزہ میں سے نہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی مولانا طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہیں، کھانا کھائیں گے تب بھی تو طاقت ہی ملے گی۔ تو دیکھیے معیار شریعت کا کھانا اور پینا ہے۔ جی، آپ جب طاقت کا انجیکشن لگوائیں گے تو اسے کھانا اور پینا نہیں کہا جائے گا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں مکروہ ہے بعض امور، خون ایسے کام کرنا جس سے کمزوری آئے، جیسے خون نکلوا رہے ہیں تو وہ بھی مکروہ شمار کیا گیا، لیکن روزے پر اثر شرعی طور پہ نہیں پڑتا، حرام نہیں۔ جی، تو قبلہ نے ہمیں بتایا کہ نہ باڈی میں کسی چیز کو انجیکٹ کرنا روزے کو باطل کرتا ہے اور نہ باڈی سے کسی بھی لکوڈ کو نکالنا روزے کو باطل کرتا ہے، یہ اس کے لیے فقہی مسئلہ ہے۔ اب آخری سوال، جو کہ لکوڈ کی بات تو ہو گئی، اکثر اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایستھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ انہیلر لیتے ہیں، تو انہیلر میں ایز سچ کوئی لکوڈ فارم میں باڈی میں نہیں جاتا مگر وہ انہیل کرتے ہیں، تو اس انہیلر کا لینا یا پھر آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا، چونکہ انجیکشن کی تو بات ہو گئی، کیا یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہیں یا روزہ کو باطل کرتے ہیں؟ جی، انہیلر کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ آیت اللہ سستانی کا جو نظریہ اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ تو اسپرے ہوتا ہے، جی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ اسپرے اور یہ دوا جو آپ لے رہے ہیں انہیلر کے اسپرے لیتے ٹائم وہ ڈائریکٹ آپ کے پھپھڑے میں جا رہی جی، اور معدے تک نہیں پہنچ رہی، کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے جب اسپرے لیتے ہیں، آستھما کے مریض ضرورت بھی ہوتی ہے ان کو، تو وہ اسپرے ان کے پھپھڑے میں جاتا ہے دوا کی شکل میں، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مطمئن ہے کہ نہیں معدے تک بھی پہنچ رہا ہے اور اس پہ پھر وہی کھانا پینا عقل حلق سے نیچے اتارنا صادق آ جائے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن آیت اللہ ثانی کا یہ ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ پھیپھڑے تک جا رہا ہے یا حد اقل شک ہے کہ معدے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، تب بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ناک اور کان کے، ناک اور کان میں دیکھیے، ناک اور کان میں مزہ حلق تک پہنچتا ہے، جی، اس لیے مکروہ شمار کیا گیا، روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن یہ آنکھ اور کان کا ہم بتا رہے ہیں۔ ناک میں اگر خود دوا آپ کو یقین ہے کہ پہنچ جا رہی ہے حلق تک، تب تو نہیں لے سکتے، کیونکہ ناک کا جو رابطہ ہے حلق سے بہت قریب، بالکل۔ خود دوا اگر ناک سے جو آپ دوا ڈال رہے ہیں وہ حلق تک پہنچ جا رہی تب تو اس صورت میں جائز نہیں۔ کان اور آنکھ میں یہ ہے کہ دوا تو نہیں پہنچتی، غالباً نہیں پہنچتی، جو 1-2 قطرے دوا لوگ ضرورت کی مقدار ڈالتے ہیں تو اس سے حلق تک دوا نہیں پہنچتی، اس کا مزہ ضرور پہنچتا ہے حلق تک، تو اس صورت میں آپ مکروہ ہے کہ کان اور آنکھ میں دوا ڈالیں۔ ناک میں کیا ہے، ناک میں اگر اطمینان ہے کہ ناک میں ہی رکی رہے گی، ہاں حلق تک پہنچے گی تو نہیں ڈال سکتے۔ اگر اطمینان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے حلق تک پہنچے یا نہ بھی پہنچے، اطمینان نہیں ہے آپ کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ممکن ہے حلق تک پہنچ جائے۔ کان اور آنکھ میں مکروہ ہے، پرہیز کریں تو بہتر ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا ان تفصیلات کے ساتھ۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا، بہت شکریہ آغا، آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح ہمارے روزے کو لے کر ہمارے کتنے پیچیدہ مسائل بہت ہی بآسانی ہم تک پہنچائے، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔